الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق اللہ العظیم. زندہ ہیں اگر زندہ دنیا کو ہلا دیں گے، زندہ ہیں اگر زندہ دنیا کو ہلا دیں گے، مشرق کا سر اٹھا کر مغرب سے ملا دیں گے. گونجے گی پہاڑوں میں تکبیر کی آوازیں، گونجے گی پہاڑوں میں تکبیر کی آوازیں، یہ سور جہاں پھونکا مردوں کو جلا دیں گے. قابل صد احترام حضرات اساتذہ کرام اور عالی مقام حکم مستحکم صاحبان اور معزز رفقاء اعظام، آج میری تقریر کا موضوع ہے ہندوستانی مسلمانوں کے زوال عروج کے اسباب. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات میری تقریر کو بغور سماعت فرمائیں گے. ہمارا وطن ہندوستان جو ساری دنیا میں مشہور ہے، آج طرح طرح کے مسائل سے دوچار ہے. مختلف تہذیبوں کا گہوارہ، مختلف قوموں کا مسکن، مختلف زبانیں بولنے والے، قسم قسم کا طرز زندگی اپنانے والوں کا آج سبز و شاداب باغوں کا دیش آج ایسے مسائل میں گرفتار ہے کہ قائدین کی قیادت، رہنماؤں کی رہنمائی، عقل مندوں کی عقلیں حیران پریشان اور حل تلاش کرنے میں ناکام ہے. سامعین اکرام، مسلمانوں کو اپنے وطن سے محبت ہے، اس کے ذرے ذرے سے پیار ہے. وطن کے مشکلات اور مسائل کا مسلمانوں کو دکھ درد ہے، لیکن اس کے باوجود ہندوستانی مسلمانوں کو یہ کہہ کر ستایا جاتا ہے کہ تم پاکستانی ہو، تو کبھی مدارس اسلامیہ کو دہشت گردوں کا اڈا بتا کر مسلمانوں اور علماء کو پریشان کیا جا رہا ہے، تو کبھی مساجدوں کو شہید کر کر مسلمانوں کو اذیتیں پہنچائی جا رہی ہے، تو کبھی مسجدوں میں نماز سے روک کر مسلمانوں کی دلوں کو مجروح کیا جا رہا ہے. الغرب ہندوستان میں مسلمان سب سے بڑی اقلیت ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے چہروں پر چھائی مایوسی دیکھی نہیں جاتی. بچے مسکراہٹوں سے محروم ہیں، نوجوان بے روزگار ہیں، بوڑھے بے سہارا ہیں، عورتیں اور بچے بے بسی اور بے کسی کی زندگی گزار رہے ہیں. ان کا کوئی سیاسی اور معاشی تنظیم نہیں ہے، ان کے تعلیمی ادارے موت و زیز کی کشمکش میں مبتلا ہیں، ان کے معبود گاہوں میں خاموشی چھائی ہوئی ہے، ان کی صنعتیں منتشر ہیں، ان کی قوت اور ارادے مزمحل ہو چکے ہیں. دوستوں، ہندوستانی مسلمان پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، ملک کے ہر گوشے گوشے میں آباد ہیں، ہر صلاحیت کے مالک ہیں. ان میں قوت فکر کی کمی نہیں ہے، ان میں علم کی کمی ہے نہ عمل کی، لیکن اس کے باوجود زندگی کی مسرت اور خوشیوں سے محروم ہے. یہ کھوکھلی ہنسی ہنستے ہیں، ان کی مسکراہٹیں پھیکی پھیکی ہوتی ہے، یہ اکڑی اکڑی سانس لیتے ہیں، ان کے نوجوانوں میں جوانی نظر نہیں آتی. آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہی مسلمان جو کل تک ایک عظیم قوت کے مالک تھے، ان میں بے مثال لیڈر تھے، بہترین ڈاکٹر تھے، بہترین دانشور تھے، بہترین ماہرین تعلیم تھے، سیاستداں تھے، حکمراں تھے، شاعر و ادیب تھے، ایڈیٹر و صحافی تھے، حکومت کے مشیر اور صلاحکار تھے، افسر و بابو تھے. کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے، ان کے آنکھوں میں عقاب جھانکتے تھے، ان کے آنکھوں میں عقاب جھانکتے تھے، ان کے چہروں پر سورج دمکتا تھا، یہ شیروں کے پنجے مروڑ دیتے تھے. جب یہ آسمان کی طرف دیکھتے تو ستارے خوفزدہ ہو کر آنکھیں بند کر لیتے تھے. لیکن آج بھی ہو جو ابراہیم سعیمہ پیدا، لیکن آج بھی ہو جو ابراہیم سعیمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. عزیزان گرامی، لیکن اب یہ سوال ہے، ہندوستانی مسلمان کیا ہوئے؟ احساس برتری میں سرشار، احساس کمتری کے دلدلے میں کیوں پھنس گئے؟ یہی مسلمان جو کل طوفانوں سے ہنستے کھیلتے ٹکرا جاتے تھے، آج باد سرسر کی ایک ہی جھونکے پر کیوں ٹھنڈی سانس بھرنے لگتے ہیں؟ یہی مسلمان جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا ہی اپنی زندگی سمجھتے تھے، آج موت کے تصور سے ہی کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یہی مسلمان جو کل مصیبت کو مسکرا کر برداشت کرتے تھے، آج باد سرسر کی ایک ہی جھونکے پر کیوں ٹھنڈی سانس بھرنے لگتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور ایسا کب تک ہوتا رہے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے قرآن کے درس کو بھلا دیا، اطاعت خداوندی کو چھوڑ دیا، صوم و صلاۃ کو کنارے لگا دیا، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑ لیا. الغرب یہ زوال اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک مسلمان درس قرآن، اطاعت خداوندی، صوم و صلاۃ اور فلسفہ
نوجوانان ملت، قرآن شاہد ہے کہ روز اول سے خدا نے مسلمانوں کو امامت کا مذہب سونپا ہے. اس کے لیے خدا نے مسلمانوں کو قرآن کریم عطا کیا ہے. اس کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستانی مسلمانوں کے پاس جو کل تھا وہ آج بھی ہے. ہندوستانی مسلمانوں کے پاس قرآن کریم کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اس دولت میں کوئی کمی نہیں ہوئی، مگر افسوس ہوتا ہے اس کے باوجود یہ منتشر کیوں ہوئے، انہیں یہ احساس کیوں ہوا کہ وہ کمزور ہیں، ان کے جلال اور جمال میں کمی کیوں آ گئی، ان کی آنکھوں کی چمک مان میں کیوں بڑھ گئی، ان کے رخساروں کی تابندگی مانسی کی سیاہی میں کیوں تبدیل ہو گئی، ان کا ماضی کیسا تھا اور حال کیسا ہو گیا. آخر یہ مسلمان جو سربراہی کے لیے پیدا ہوئے تھے اپنا سربراہ کیوں تلاش کرنے لگے؟ یہی مسلمان جس نے کبھی دریا اور سمندروں پر حکومت کی تھی، یہی مسلمان جس نے کبھی صحرا اور بیاں میں اپنے زیر نگی کی تھے، یہی مسلمان جس کے حکم کی تابعداری جنگل کے بے زبان جانوروں نے کی تھی اور مشرق سے مغرب اور جنوب سے شمال تک کی اڑتی ہوئی ہواؤں نے کی تھی. ہاں وہی مسلمان آج حیران، پریشان، افسردہ اور غمناک نظر آ رہے ہیں. حاضرین مجلس، آخر مسلمانوں کا ایسا دن کیوں دیکھنا پڑا؟ وہ کیا اسباب و عوامل ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے عروج کو زوال سے، اقتدار کو محکومی سے، عزت اور ناموری کو ذلت اور خواری سے بدل دیا. متحد ہوں تو بدل ڈالو دنیا کا نظام، متحد ہوں تو بدل ڈالو دنیا کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو. نوجوان ساتھیوں، آج مسلمانوں کو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اتنا بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارا ماحول بدلے، ایک نئی فضا ہو، ایک نئی زندگی ہو اور ایک نئی آب و ہوا ہو. قرآن صاف الفاظ میں کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. مسلمانوں، آج مسلمانوں کو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اختلافات کو مٹانے کی ضرورت ہے اور آپسی بھید بھاؤ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے اندر سے تعصب اور فرقہ بندیوں کی زنجیروں اور بندشوں کو توڑ پھینکنے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے. ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اتحاد جیسی عظیم قوت عطا فرمائے، اختلاف اور انتشار سے دور رکھے اور اللہ تعالی ہم سب کو ایک اور نیک بنا کر اپنی دائمی ذات عطا فرمائے. بس انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.